السلام علیکم۔ 25 جولائی اور سنڈے پھر واپس ڈیلس شہر جو ٹیکساس میں واقع ہے، تو پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل پہ میں طارق جاوید آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم ہیوسٹن سے واپس پھر ڈیلس آ گئے، تو کچھ 6-6.5 گھنٹے کا سفر کل کیا اور 6-6.5 گھنٹے کا سفر آج کیا۔ اس دوران بہت ساری جگہیں دیکھیں، بہت ساری گاڑیاں دیکھیں، بہت ساری بلڈنگ دیکھیں، اور امریکہ کے مضافات میں سے کافی گزر کے آئے۔ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن بھی وزٹ کیے، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑے بہت دکھاتے ہیں۔ اور کھلی اور سبزے سے بھرپور سڑکیں، اور سبزے کے آگے پھر وافر درخت جو یہاں پولوشن کو کم کرتے ہیں، فضا کو صاف رکھتے ہیں، وافر آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کی صحت کا باعث ہے۔ پولوشن سے بالکل پاک فضا ایک علیحدہ ہی مزہ دیتی ہے، اور جب ہمیں اپنے لاہور کی اور پاکستان کی پولوشن یاد آتی ہے تو ایک عجیب سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ آج سنڈے ہے، اور ایک جو بات برائڈر فارمرز ایسوسیشن کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جو بھی ریٹ نکل رہا ہے اس پہ جو لیس کی پوزیشن ہے وہ 3+2 اور 5+2، اس کو کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو مجھ تک پہنچی ہے کہ یہ 5+2 خواہ اناؤنس کر دی جاتی ہے اور وہ پوزیشن ہوتی نہیں، اور 2-4 کنڈا کیش والے فارمرز جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر وہ لیس اناؤنس کر دی جاتی ہے، جبکہ مارکیٹ میں وہ پوزیشن نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک دوسرے کے تحفظات ہمیں دور کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں آج چھوٹی سی میٹنگ فاروق جٹھول صاحب جو چیئرمین ہے ریٹ کمیٹی کے پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے، ان کی آصف گوندل صاحب سے انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں یہ تحفظات دور کیے جائیں گے۔ دوسرا، ہماری طرف سے جو لیس پوسٹ کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے وہ 12 بجے کا ٹائم ہے، لیکن وہ بھی شاید جان بوجھ کر 11 بجے پوسٹ کر دی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ صحیح کریں گے، 12 بجے پوسٹ کیا کریں گے، اور وقت اور جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق پوسٹ کیا کریں گے۔ کوشش یہی ہے کہ لیس کم سے کم پوسٹ ہو۔ سفر کے تعین میں جو ڈیزل کا فرق پڑا ہے اس کی وجہ سے گاڑی والے نقصان میں جا رہے ہیں، ان کو شاید تھوڑا سہارا دینے کے لیے بھی یہ اقدام کیا گیا تھا، لیکن بہرحال آج کل میں وہ بھی معاملات سیٹل ہو جائے گا تو پھر یہ پوزیشن نہیں رہے گی۔ پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور لاہور میں بھی اور گجرانوالہ میں بھی ریکارڈ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پولٹری فارمرز کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ کہیں فیڈ نہیں پہنچ رہی، کہیں سے مرغی نہیں اٹھوائی جا سکتی۔ بہرحال اس کے باوجود بھاری مرغی وہ فروخت کے لیے نظر نہیں آ رہی، بہت کم 3200-3300 گرام کی مرغی ہے، ورنہ 2.5 کلو کی مرغی فروخت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ کرے ایسا ہی ہوتا رہے۔ اگر ایسا ہوتا رہے گا تو ریٹ کبھی بھی کم نہیں ہوئے گا، فارمرز بھائی نقصان میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت بھی لوگوں کی شاید یہ سوچ ہے کہ ریٹ کم ہو جائے آنے والے دنوں میں، لیکن میرا جو تجربہ مشاہدہ ہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، کہ مجھے یہ ریٹ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ریٹ میں بہتری کی توقع ہے۔ وقتی طور پہ 2-3-4 دن شاید یہ ریٹ تھوڑا سا کم ہو جائے، لیکن بہرحال اسے بڑھنا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بڑھ جائے۔ بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں، فارمرز کو ان کے نقصانات کی تلافی ہونی چاہیے۔ چوزے والوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ان کو بھی کاروبار بہتر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے مسائل ہیں، انسان کوشش کر سکتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انڈسٹری نقصان سے نکلے۔ مرغی کی پوزیشن اس وقت بہت اچھی ہے، آنے والے دنوں میں ریٹ بھی بہتر رہنے کا امکان ہے۔ اب یہ 3-4 دن مہینے کے آخری تاریخیں ہیں، ان میں تھوڑی سی سیل کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ریٹ کے بڑھنے کا کافی زیادہ امکان موجود ہے۔ چوزے کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں رہی، اور شاید ابھی بھی اتنی اچھی نہ رہے، وہ نقصان سے نہ نکل سکیں، لیکن بہرحال
فارمرز جو ہے نا وہ نقصان سے نکلے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے یہ نکلے ہی رہے۔ چوزے کی اناؤنسمنٹ 62 کی ہے، لیکن چوزا پورے ریٹ میں نہیں بک پا رہا، تو وہ بھی شاید اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح منڈیاں کچھ بہتر ہوں تو وہ بھی اپنا ریٹ بڑھائیں اور وہ بھی نقصان سے نکلیں۔ تو آنے والے دنوں میں نظر یہی آ رہا ہے کہ کچھ بہتری ہوتی جائے گی، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ بہتری والے چانس نہیں ہیں۔ 300 350 تک ریٹ پھر جائے گا۔ یہ میری ایک آپ کہہ لیں کہ رائے ہے یا میرا ایک تجزیہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ یہ پورا ہو، آپ کی رائے سے بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ 2-3-4 دنوں میں ریٹ میں پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جنگ کی وجہ سے معاشی حالات تقریباً ہر ملک کے خراب ہیں۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کاروبار جو نقصان کا شکار ہیں، اور میرا چونکہ شعبہ ریسٹورنٹ سے متعلق ہے، میں نے بہت سارے ریسٹورنٹ یہاں پہ بکتے دیکھے ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، لیبر نہیں ہے، کسٹمر بھی نہیں ہے۔ تو اگر امریکہ جیسے ملک میں یہ حالت ہے تو ہمیں پاکستان کے حالات سے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ کاروباری حالات یہاں بھی اسی طرح ہیں جسی طرح پاکستان میں ہے، مہنگائی یہاں بھی اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں ہے، پٹرول ڈیزل یہاں بھی اسی طرح مہنگا ہے جیسے پاکستان میں ہے، اشیاء خرد و نوش وہ بھی بہت مہنگی ہو چکی ہیں، ضروریات زندگی امریکہ میں بھی اسی طرح مہنگی ہیں جیسے پاکستان میں۔ تو اگر ہم توازنی یا متبادل کوئی ایسی چیز دیکھیں تو تھوڑا بہت فرق تو ظاہر ہے ہوگا، لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا۔ مرغی یہاں بھی مہنگی ہو گئی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہاں مہنگی ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی مہنگی، لیکن پاکستان میں اوور پروڈکشن کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے، وہ کوئی ریٹ نہیں ہے، وہ ہمارے لوگوں کی مس کیلکولیشن ہے، اور کوئی ڈیٹا مرتب نہ ہونے کی وجہ سے اوور پروڈکشن ہونے کی وجہ سے فارمرز کا بھی بیڑا ہو رہا ہے، معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور نقصان بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر پولٹری کا سسٹم ان کا علیحدہ ہی ہے، ڈائریکٹ فارمنگ ہے ٹوٹل، اور وہ ریٹ وقت کے حساب سے ضرورت کے حساب سے تعین کیے جاتے ہیں، ہماری طرح روزانہ کی بنیاد پر نہیں۔ بہرحال کل ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے 1-2 پولٹری فارمر سے بات ہوئی ہے، پولٹری فارم وزٹ کریں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا سلسلہ ہے، کیسے ان کی فارمنگ ہو رہی ہے، پاکستان کا اور یہاں کی فارمنگ کا کیا فرق نظر آتا ہے۔ تو وہ اگر ہوتی ہے تو وہ آپ سے آگاہ کریں گے آپ کو۔ آج کا تجزیہ اسی بات کے ساتھ کہ بھاری مرغی موجود نہیں ہے، مرغی کی ریٹ کی بہتری کا پورا امکان موجود ہے، پینک ہو کر مرغی فروخت نہ کریں، سیلاب کی وجہ سے تھوڑی بہت دشواری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یہ بارشیں بھی ختم کرے گا، آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور فارمرز کو بہترین ریٹ ملنے کی بھی امید ہے۔ آپ اپنا کاروبار جاری رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وافر نصیب کرے، ہم سب کی مشکلات ختم کرے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔